اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے 261 نمبر آیت کے آغاز میں کہا تھا کہ یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو اس کے مختلف پہلو ہیں جو یہاں ذکر ہوئے ہیں اور ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر وہ اپنے مالوں کے خرچ کے نتیجے میں جن پر خرچ کرتے ہیں ان پر احسان جتا کر یا ان کو تکلیف دے کر اس کو تکلیف نہیں دیتے، نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اور کسی قسم کی زبانی تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ایک بہت مختصر سی آیت ہے اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو ایک نصیحت کی ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ وہ مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو جن پر خرچ کرتے ہیں ان سے اس کا اجر نہ چاہیں اور نہ ان پر احسان دھریں، نہ ان کو تانے دیں، نہ ان کو اور کسی قسم کی تکلیف پہنچائیں، بلکہ چونکہ مال اللہ کی راہ میں دیا ہے اور اللہ سے اس کا اجر طلب کریں، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں بھی اس کی یقین دہانی کرائی کہ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پاس محفوظ ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور پھر اس کے آگے اثرات اور ثمرات بتائے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وسیع تر تناظر میں یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ عہد نبوی میں جو لوگ مال خرچ کرتے تھے وہ مال جو ہے وہ دراصل اسلامی نظام کے قیام کی راہ میں خرچ ہوتا تھا۔ یہ سورۃ بقرہ ہے اور نازل ہوئی ہے یہ 2 ہجری میں، اور گویا مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، اور اس ریاست کو اب تشکیل کے بعد تکمیل کے مراحل طے کرنے ہیں، یعنی اس کو مضبوط ہونا ہے، اس نے دشمن سے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ چونکہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے اس لیے اسے اپنے نظریے کو وسعت دینی ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور چونکہ سماج، اس دور کا سماج اس نظریے اور اس پر بننے والی ریاست کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور ان کو شکست دینی ہے اور ان کا صفایا بھی کرنا ہے جہاں جہاں ممکن ہو۔ تو یہ سارے مراحل ہیں، اور اندر ریاست کے اندر جو نظام تشکیل دینا ہے وہ ظاہر ہے کہ انصاف پر مبنی، حقوق پر مبنی، اور تمام انسانوں کی مساوات پر مبنی، اور سب انسانوں کی آسائش اور سہولیات زندگی فراہم کرنے پر مبنی ہے۔ تو اس کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، اور غریبوں کو دینا اور امیروں سے لینا، اور غریبوں کو محض اس کا عادی نہیں بنانا کہ وہ ان کو تھوڑا تھوڑا وظیفہ دے کے ان کی زندگی کی ڈور کو برقرار رکھنا ہے، بلکہ انہیں اوپر اٹھانا اور اپنے قدموں پر کھڑے کرنا، معاشی طور پر ان کو مضبوط بنانا، تاکہ وہ معاشی جد و جہد میں شامل ہو کر نہ صرف اپنے اخراجات اٹھا سکیں بلکہ وہ دوسرے دائیں بائیں قرب و جوار کے لوگوں کے بھی کام آ سکیں، اور اسٹیٹ کو مضبوط بنانے میں بھی
اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ تو جتنے زیادہ افراد معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، اسٹیٹ کو ٹیکس دیں گے، یعنی اسٹیٹ پہ انفاق کریں گے، تو اتنی ہی اسٹیٹ بھی معاشی طور پہ مضبوط ہوگی۔ تو یہ ایک سسٹم ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اپر کلاس کو، جو عوام کو محروم رکھتے ہیں، معاشی طور پہ پسماندہ رکھتے ہیں، ان کی محنتوں کا استحصال کرتے ہیں اور انہیں صرف جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے تک وسائل دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے ان کی زندگیوں میں آسودگیاں آئیں ہاں جی، وہ ترقی کر سکیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، ہمارے برابر پہ آ جائیں گے۔ یہ ایک منفی سوچ ہے، اس کے نتیجے میں نہ قوم ترقی کر سکتی ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ملک اور قوم اسی وقت ترقی کرتی ہے جب اس کا ہر فرد ترقی کر رہا ہو اور ترقی کی منازل طے کر رہا ہو، ترقی کے لیے جد و جہد میں مصروف ہو، اور اس کے نتائج فروٹفل نتائج جو ہے نا، اس سے وہ اس کو حاصل ہو رہے ہوں، اور وہ پھر خوشی کے ساتھ مزید ترقی کی جانب بڑھ رہا ہو ہر فرد، تو اس وقت پوری قوم ترقی کر سکتی ہے، پورا ملک مضبوط ہو سکتا ہے، اس کی معیشت مضبوط معیشتوں میں شمار ہونے کے قابل ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلو ہیں۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ہمارے ہاں یہ صرف خیرات کی حد تک، انفاق فی سبیل اللہ خیرات کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ جب ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو سب سے پہلے مسجد اور مدرسہ آتا ہے، مسجد اور مدرسے کو پہ خرچ کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آ جاتا ہے کہ جی غریبوں پہ خرچ کریں اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پہ خرچ کریں، یعنی فرد جو ہے وہ جو اس کی ڈومین ہے اس کے اوپر خرچ کریں۔ تو یہ بھی اپنی جگہ پہ نیکی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اسلامی ریاست میں مسجد، مدرسہ، ایجوکیشن، صحت، اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ حکومت کیسے کرے گی؟ وہ اس صورت میں کر سکتی ہے یا کرنے کے اہل ہوگی جبکہ لوگ اس کے خزانے کو بھریں گے۔ تو لوگ خزانے کو کیسے بھریں گے؟ کہ جب مالدار لوگ، ان کے پیش نظر ہوگا اجتماعی فلاح، یہ ایک سسٹم ہے نا، ایک بن جاتا ہے اجتماعیت کا، کہ جن کے پاس مال ہے وہ مال ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور وہاں سے وہ سارے لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے، اجتماعی مفاد کے منصوبے بھی، اور کمزوروں کو آگے بڑھانے کا بھی، اور اگلی نسل کی تربیت بھی۔ تو اگلی نسل کی تربیت تعلیمی اداروں کے اندر ہوتی ہے، اور آگے بڑھانے کے، غریبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے لیے ان کی معیشت کو بہتر بنانے کا انتظام ہوتا ہے، اور مجموعی طور پر ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ادارے تشکیل پاتے ہیں اور فلاح عامہ کے کام آتے ہیں، اور انسانی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے سامان مہیا ہوتے ہیں۔ تو عہد نبوی میں چونکہ یہ اسٹیٹ قائم ہو رہی تھی، لہٰذا اسٹیٹ کو دینا یہ ضروری تھا، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور ان کو یہ ہدایت کی کہ جو لوگ دے رہے ہیں انفرادی طور پہ بھی وہ لوگوں پہ احسان نہ جتائیں، اور اجتماعی طور پر اگر اسٹیٹ کی مضبوطی کے لیے دے رہے ہیں، وہ گویا اپنے نظریے کی آبیاری کا کام کر رہے ہیں، وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ ان کا اجر انہیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو اللہ سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اور جس کو اللہ عطا فرمائے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس پہ مطمئن ہو جانا چاہیے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ہاں جی، نہ یہ کہ وہ خوف میں مبتلا رہیں اس ریاست کے اندر، ہاں جی، کہ کوئی ڈاکو آ جائیں گے لوٹ لے جائیں گے، کوئی چور آ جائیں گے چوری کر کے لے جائیں گے، سامان ضائع ہو جائے گا، ہاں جی، کہیں سے حملہ ہوگا، یہ سارے کام اسٹیٹ کے ہیں کہ وہ محفوظ کرے گی، اور غم نہیں ہوگا۔ ہاں جی، غم کیا ہوتا ہے کہ جو چھن گیا، یعنی چھن جانا تو رہا ایک طرف، چھننے کے امکانات سے بھی وہ بے نیاز ہو جائیں گے۔
جب اسلامی ریاست قائم ہوگی اور اس کے اندر نظام عدل قائم ہوگا اور اس میں تمام شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے گی اسٹیٹ، اور اسٹیٹ ہوگی ماں کی جیسی. تو اس لیے مسلمانوں کو ایسی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے یعنی خواب بھی دیکھیں اور ان کی خوابوں کی تعبیر کے لیے جد و جہد بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.